امام حسین علیہ السلام بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں، اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجمع کافی سارا بیٹھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر زبان سے نکلی ہوئی آمین جو ہے اس کی آواز آئے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میری ذاتی طور پہ التماس ہے، مولانا سید امیر علی شاہ صاحب حسنی آکسفورڈ انگلینڈ میں آل محمد علیہ السلام کی ایک مدت سے نوکری کر رہے تھے، عالم دین تھے، در اہل بیت کے خادم تھے۔ آج صبح خبر ملی ہے کہ مولا کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے۔ سب آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان کے آگے کے سفر آسان فرما، جوار ائمہ میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواؤں گا کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوئی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ ایسے ہی آمین کہیے گا۔ آخری دعا ہے، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک دلوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا جا سکے۔ سامعین گرامی، محرم کی دوسری تاریخ، یہ 10 دن کی جو منزل ہے اس کے دوسرے زینے پہ آج آل محمد کے کرم سے قدم رکھ چکے ہیں ہم لوگ، اور آپ کا ماحول دیکھ کے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں ساؤنڈ والے بھائی تک اگر آواز جائے تو پیچھے جتنا مجمع بیٹھا ہے انہیں آواز نہیں آ رہی، ذرا مہربانی کیجیے گا، آواز پیچھے نہیں جا رہی، تھوڑی جی بتا دیں۔ صلوات پڑھیے جی بلند آواز۔ آواز آ رہی ہے پیچھے؟ آواز ہے پیچھے؟ میں حد اشارے نال ایک واری اور صلوات پڑھو جی بلند آواز۔ ایکو گھٹا دیو تو تھوڑا جا ساؤنڈ بتا دو۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی جا سکتی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کل جو گزارشات کی تھیں ان میں سے ایک گزارش دنیا کے سامنے یہ بھی رکھی تھی کہ
دنیا والے 10 دنوں میں سے خود آ کر یہاں پر دیکھ لیں، ایک دن بھی اگر رش پچھلے دن سے کم ہوا تو سمجھنا روکنے والے جیت گئے، اور اگر رش بڑھتا گیا تو سمجھ لینا بلانے والا جیت گیا۔ امام بارگاہ کے دروازے نہیں کھلتے، حسین جیسے کریم کے بازو کھلتے ہیں۔ آج کی بات شروع کر رہا ہوں جناب، یہ بچے تو تھوڑا جا قابو کرنا نے، مہربانی کرنی نے، بہا دیو جی، مہربانی تھوڑی۔ جھوٹ بات شروع ہو گئی ہے جناب، توجہ۔ بغض، اناد، دھوکہ، درندگی اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ سر میرے بھائیو، مجلس حسین ایک ایسا محفوظ مقام جہاں دنیا جہان کا تھکا ہوا بندہ اگر کسی کونے پر بھی آ کے بیٹھے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی شفیق باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ممکن ہے آپ لوگ علی عباس عسکری کی بات کے ساتھ انڈرسٹینڈ نہ کریں، کئی سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں میں پسند نہیں ہوں گا، میں کوئی کل تھوڑی ہوں، میں اتنا بھی، میرے میں کون سی اتنی بات ہے جو میں ہر بندے کو جو ہوں اچھا لگنے لگ جاؤں۔ ڈھیر بندے ایسے ہیں جنہیں میری کسی نہ کسی بات پہ اعتراض ہے، ڈھیر ایسے ہیں جو میری ذاکری کو ڈس لائک کرتے ہیں، ڈھیر ایسے ہیں جو کسی اور کو پسند، کئی ایسے نہیں کسی نے بھی پسند نہیں کرتے، لیکن ڈھیر سارے ایسے ہوں گے جو کسی اور کو کرتے ہوں گے، ہم بیچاروں کو نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علی عباس عسکری کو داد نہ دیں، لیکن میں آپ کے سامنے مقدمہ لے کے آیا ہوں، آپ اس پر فیصلہ تو کیجئے۔ ہم لوگ اس وقت تقریباً کھڑے ہیں لاہور اور شیخو پورہ کے درمیانی علاقے میں۔ آپ چاہتے ہیں تو شیخو پورہ چلے جائیں، یہ سامنے بتی چوک ہے، آپ چاہتے ہیں تو لاہور، یہ سامنے مینار پاکستان ہے، آپ جہاں جا کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں اور زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑائیں، آخری صف تک لہر آئے، چھل آوے تے پیر نعیم شاہ اور غلامن دا لطف ہے، ورنہ آپ لوگ بالکل نہیں بولیں گے اور اس چپ قوم کے سامنے اکیلا پڑھنے والا ہی واہ واہ کر لے گا، اور آپ لوگوں کے لیے یہ بھی لمحہ فکریہ ہوگا۔ رکھو میرے سر پہ قرآن میرے بھائیوں، لاہور پہ مطمئن نہیں ہو تو نجف سے کربلا پیدل مشی کرو اور وہاں پر چل کر دیکھ لینا، اگر وہاں تمہیں میری بات سچ لگے، سمجھئے عشرے کا بڑا جملہ ہے، تو اگر وہاں سے میرے حق میں دعا آ گئی تو مجھے اور کیا چاہیے؟ عزت حسین کی قسم، کائنات آدم و عالم کا اکلوتا سلطان ہے جسے حسین کہتے ہیں، وہ اکیلا ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی نہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے ہوں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے۔ موبائل رکھ دے میرا بھرا، موبائل رکھ دے تو ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری۔ میرے بھائی موبائل رکھ کے گل سنو میرے بھرا، حسین اکلوتا ہے ایسا بادشاہ جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاری کے لیے مذہب کی قید رکھی ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، میں آ کے کمرے میں بیٹھا ہوں، نعیم شاہ جی مجھے کو 2 لوگ تو ایسے وہاں پر ملا چکے ہیں جو شیعہ نہیں تھے اور امام حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے تھے۔ آپ لوگ نجف سے کربلا پیدل مشی کر کے دیکھیے، آپ کو ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم کا بندہ ملے گا، جو شیعہ نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی پتہ کرنے آ گیا کہ حسین کون۔ حسین ایک ایسا کریم ہے جس نے اپنے دروازے پر، ان کوٹ دی زمین نہ ہوندی تو میں جملہ نہ آدھا، ان ہو سکتا ہے تسی برا بھی منا جاؤ، لیکن برا نہ منایا جے، گل میری سچی جے تے تھوڑی جی واہ واہ کر دے ویا جے۔ خدا پاک دی قسم ہے، حسین واحد بادشاہ ہے جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے بھکاری کو خیرات دینے سے پہلے یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بتا تو ووٹ کس کو دیتا ہے۔
اس کے جڑے پکھے دے کے بیٹھے ہوندے نا انہاں تے ذری ذمہ داری زیادہ ہوندی ہے جی ہاں تے مہربانی کرو جی میں پکھا اپنے لے کرایا ہی نہیں ہے بھائی جی آہو حسین واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے کبھی پوچھا ہی نہیں تو کون ہے تو کہاں سے ہے تیری برادری کیا ہے تیری کاسٹ کیا ہے تیرا علاقہ کیا ہے تیری بولی کیا ہے تیری زبان کیا ہے رنگ کیا ہے نسل کیا ہے بیتاب ہلوری صاحب کا شعر ہے در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے سیدہ تو زیادہ بولنا بنتا سی اس شعر دے وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے پھر پڑھوں طارق بھائی در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو محرم کی مجلس ہے نا تو بڑا ٹھہر کے سنبھل کے بات کرنی ہے میرے ڈھیر سارے نان شیعہ برادرز آئے ہیں جس منزل تک جانا چاہ رہا ہوں وہ حوصلہ کر رہا ہوں کہ میں بات شروع کر دوں اگر پیچھے والے بھی تھوڑا سا تعاون کرے تو وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے جو آ گیا جہاں سے آ گیا جب آ گیا جیسے آ گیا انسان تو انسان جنات تو جنات حیوان تو حیوان میرے اہل سنت برادران جب واپس جانا تو اپنے بھائیوں کو بتانا ضرور کہ ہم شیعہ فیملی کے ہاں مجلس سننے کے لیے گئے تھے وہاں پر ایک نوکر تھا جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں اس نے دعوت فکر دی تھی بھائیوں آپ لوگوں کی فیملی کا آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے تفسیر عزیزی بھر دی سورہ دہر کی سایت پہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا ارے میرے اہل سنت بھائیوں تمہارے گھر سے بات کوٹ کر رہا ہوں تمہارے بڑے لکھ رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں تمہارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ انسان تو انسان جنات تو جنات حیوان تو حیوان پوری 3 شاموں تک جنت کے فرشتے علی کی چوکھٹ پہ کبھی مسکین بن کے کبھی یتیم بن کے کبھی یسیر بن کے آ کے روٹیاں مانگ کے چشم انسانیت نے یہ دیکھا ہی نہیں خدا کی قسم ہے بدترین دشمن علی مورخ کے قلم میں یہ جرت ہی نہیں ہوئی نعیم بادشاہ کہ وہ یہ لکھ سکے کہ ان کے دروازے پہ کوئی آیا اور وہاں سے خالی واپس چلا گیا ممکن ہی نہیں ہے میں 10 گھنٹے کی بات ہے عزت حسین کی قسم جسے 2 مصروں میں بند کر رہا ہوں پیچھے والوں وہ بندہ میری نظر میں بے حضور ہے وہ آج آیا ہی نہیں تھا جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا مولانا بلال کاظمی نے تو انتہا کر دی وہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے وہ جو پیچھے بیٹھے ہو اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر بھائی جان بھائی کیا بات ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر میرے سامنے شیعہ بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے ڈھیر ساری منت کی ہے کہ آؤ یہ 10 دن ہم لوگوں کے پاس ہیں ہم لوگ آڈٹ کرتے ہیں ہم لوگ انالیسس کرتے ہیں ہم لوگ آخر کو مسلمان ہیں دونوں گھروں کی بدنامی ہو رہی ہے جس وقت 4 کمیونسٹ 4 لبرل 4 ایتھسٹ اور 4 مارکسزم کو پڑھنے والے آپ لوگوں کے سامنے یونیورسٹیز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو آپ اور ہم لاجواب ہوتے ہیں میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کم از کم 4 جوان یہاں پر بیٹھیں ہم کم از کم 1400 سال سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ دنیا قاتل کے ساتھ بھی اور مقتول کے ساتھ بھی حسین کو بھی رضی اللہ اور یزید کو بھی رضی اللہ ارے دنیا والوں تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا جسے ہاتھ حسین کی اماں نے دیا وہ اٹھائے جس کا ہاتھ کسی اور کے لیے اسے ضرورت ہی کوئی نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری ایک بندہ میں نے پیچھے چاہیے ہے مہربانی جی گلفام صاحب آ جاؤ تھے ذرا گلفامی دکھاؤ مولا دا واسطہ جی انہیں بچوں سے قابو کرو ارے کہاں وہ جو فرشتوں کو شفائیں دیتا ہے او بھائی میری ذاکری نہیں ہے حلالی حرامی والی مجھے بتائیے میں کیا کروں
मेरी कुछ समाजी मजबूरियां हैं, कुछ मिजाजी मजबूरियां हैं, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं इतना कर सकता हूं कि ये जो सुन्नी भाई, जो शिया भाई मेरे सामने 2-4 बैठे हो, जो कम अज कम बड़ी बड़ी सोशल ट्रेजेडीज पे बैठ के सर खपाते हो, जो लोग थीसिस लिखते हो और पढ़ते हो, मौला का वास्ता मैं तुम लोगों को दावत फिक्र दे रहा हूं। तुम्हें 2 चेहरे नजर आएंगे करबला के मैदान में। शाह साहब, महाभारत बहुत बड़ी जंग है। शाह साहब, यूनानी देवताओं और देवियों के किस्से भी बहुत बड़े हैं। शाह साहब, मुगलों की जंगें, मराठों की जंगें, और दूसरी जंगे अजीम और पहली जंगे अजीम, और वो 1857 का गदर जिसे जंगे आज़ादी कहते हैं, जो ब्रिटिश के साथ मुसलमानों ने बहादुर शाह जफर के सामने साथ होकर लड़ी। और मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी जंगें हैं। करबला इसलिए इतना हाईलाइट हुई है क्योंकि मुसलमान यहाँ भी हैं और मुसलमान यहाँ भी हैं। 2 लश्कर हैं, दोनों की पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। एक लश्कर वो है, वो भी इस्लाम को, अरे इस्लाम के 2 दीवाना साहब, मैं वक्त और मुखातिब पे करता हूं, 2 चेहरे हैं। आज का जवान, अगर तेरा हाथ इसी एहतिजाज पे नीचे रह गया, इस्लाम का एक चेहरा यजीद दिखा रहा है, मेरा शिया सुन्नी भाई, एक चेहरा यजीद दिखा रहा है, और वो चेहरा ऐसा है जहां से शब आशूर को शराब, नाच और गाने की आवाज आ रही है। एक चेहरा हुसैन ने दिखाया है जहां से शब आशूर को तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती है जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाट। मैं शिकायत करूंगा मौला की बारगाह में उस जवान की जिसका हाथ इस बात पे नीचे रह गया। चेहरे 2 हैं, एक यजीद ने दिखाए जहां से नाच गाने की आवाज आती है, शब आशूर की हिस्ट्री है, कोई शिया तारीख नहीं, गूगल करके देख लेना। एक चेहरा हुसैन ने दिखाया जहां से अंसारे हुसैन तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आ रही है जैसे शहद की मक्खियां भिन भिन आ रही होती हैं। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन पीर फलक शेर बादशाह, कम अज कम कोट अब्दुल मालिक में रहने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले यह फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। ये बात ये जवान मांग रहा था, ये जवान, खुदा की कसम, ये जज्बा। पीछे वो जवान, वो हाथ, वो जो खड़ा हो गया पीछे से, दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। सर 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 बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया। मुहर्रम में गल करनी है, गल करके कोई ना कोई शय मनवानी, कायल करनी है, अपना नजरिया तुहाडे सामने रखना है, अगला काम तुहाडा अपना में। राय साहब, घटो घट साडा हक बनदा वे, असीं गल रखिए तो सही अपनी सामने। हाँ, मजलिस का कंटेंट और होता है, मुहर्रम की जिम्मेदारी और होती है। तमाम मुकातिब इस्लामी इस वक्त जो हैं वो शियों को मेहमान नवाजी का मौका देते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने हमें मेहमान नवाजी बख्शी है तो मैं आप लोगों को सोचने का मौका भी दूं। इस्लाम जो आपको 2 किस्म के नजर आ रहे हैं, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, तो आप लोग फैसला कर लीजिए। अरे छोड़िए भाई, छोड़िए, छोटे मोटे इख्तिलाफात को छोड़ दीजिए। शियों तुसी अपने भी छड्डो तो जिन्हां बाकियां नाल हैं उन्हां भी, तो तुहां जिन्हां नाल हैं उन्हां भी छड्डो, छड्ड दिओ। आओ काम दी गल ते आपको अली अब्बास अस्करी पे एतराज है ना, आप अली अब्बास को छोड़ दें। दीवान साहब करते हैं ना निजामत, आपको मुमकिन है किसी बंदे को इन पे एतराज हो तो भाई वो अपनी मजलिस करवाए, नाज़िम मेंबर कोई और बुलवा ले। माजरत के साथ आपको लगता है कि ये इमाम बरगाह आपके हिसाब की नहीं है, तो कितने अशरे इस इलाके में और हो रहे हैं। हुसैन कोई छोटा नाम है, चाहे कहीं और। मैंने तो कल आप लोगों के सामने गुजारिश की थी कि 24 घंटे नहीं हुए, कल कहा था 24 घंटे नहीं हुए मुहर्रम का चांद चढ़े हुए, और इतना बड़ा इनकलाब है कि हुसैनियत के सिवा इंसानियत को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो, जो इख्तिलाफात हैं उन्हें साइड पे रखो। ये नहीं कह रहा इख्तिलाफात छोड़ दो ना, इख्तिलाफ रखो। अपना नजरिया होने की अलामत सबसे बड़ी ये है कि इंसान किसी दूसरे से इख्तिलाफ राय रखता है। जॉन एलिया ने कहा था आओ इख्तिलाफ राय पे इत्तेफाक करें। जो आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं आप उन्हें रखिए। आपको लगता है कि लंगर न्याज नहीं खाना चाहिए, आप मत खाइए। आपको लगता है कि मातम नहीं करना चाहिए, आप मत कीजिए। आपको लगता है कि रोना नहीं चाहिए, आप मत रोइए। आपको लगता है कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सर आप बिल्कुल मत पहनिए। सर आपको लगता है कि यहाँ बैठ के बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप बिल्कुल भी मत आइए। आप आराम से आप आराम से अपने घर का एसी ऑन करें, बेड पे बैठें, टेक लगाएं, मोबाइल उठाएं
اور اس میں سے گوگل کھولیں اور رکھیے سر پہ قرآن، سرچ کیجئے کربلا کے میدان میں ایک جنگ ہوئی ہے، اور وہ جنگ ایسی ہے جو حسین اور یزید کے درمیان ہے۔ منہ تو نے رسول اکرم کو دکھانا ہے، رکھ سر پہ قرآن اور دنیا کو اتنا تو بتا کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا۔ تسی تو بابا ریاض شاورن سنے ہیں نا سر، میں دو چار علی گل کر رہا ہوں، اس تو زیادہ میں کہ گنجائش دے کہ یار سن چھڈ دیو، اسی بہت ماڑے ہاں، سانو سائڈ تے کر دیو بھائی۔ تسی یار ایک واری تے اتنا سوچو کہ جڑی جنگ ہوئی ہے اسے حق تے کیڑا ہے؟ نہیں 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 نہیں، بار بار مڑتا ہوں داد لینے کی طرف، لیکن پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پھر وہ ایک فکری بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ سر فیصلہ کریں کہ حق پہ کون ہے، جب ایک کا فیصلہ ہو گیا نا کہ ایک حق پہ ہے، غلط خود آپ کو نظر آ جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ، چشم بدو۔ میرے ہاتھ بدے ہوئے نے، تسی پتہ میں کہ نو کھاشرہ پڑھ رہے ہیں، تو پتہ ہی ہے میں کہ میں پہ پڑھتا۔ محرم سے ایک دن پہلے مجھے پتا، دعوت بہت پرانی ہے، مجھے خود ایک دن پہلے پتا چلا کہ میں نے یہاں پڑھنا ہے، کچھ انتظامی مجبوریاں۔ کوئی بھی اشرا نہیں پڑھ رہا، مولا دی قسم ہے جی میں تو پڑھ۔ پکی گل ہے، مولا پاک وسدے رکھنے۔ بابا بشارت شاہ جی میرے محترم، میرے محسن تشریف لے آئے، امام حسین علیہ السلام اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے گھر میں بڑے احترام سے ان سادات کا نام اٹھایا جاتا ہے، خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ بڑا اچھا ہو گیا، بڑا اچھا ہو گیا۔ اس چیز کو بھی اگر آپ ایک لمحے کے لیے ڈسکس نہ کریں کہ یہ سادات ہیں، اس چیز کو بھی اگر میں ڈسکس نہ کروں کہ میرے سے بڑے ہیں، میں کم از کم بائی پیشن یا بائی پروفیشن دیکھوں تو وہ ایک وکیل ہیں اور میں ایک ذاکر ہوں، اور دونوں کا کام بات کرنے کے حوالے سے ہے۔ ان کی بھی وکالت ہے، ہماری بھی وکالت ہے۔ وہ ذرا عوام کے حقوق کے لیے بھی اٹھتے ہیں، آل محمد کے وہ سادات ہیں، اپنے گھر والی بات ہے۔ شاہ جی گل آئی پئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے، فیصلہ کر لیں کہ کربلا والی جو جنگ ہوئی ہے اس میں حق پہ کون ہے۔ نہیں ملے گی داد تو نہ ملے، لیکن ایسے جھنجھوڑا جائے گا ضمیر، خدا کی قسم ہے۔ اگر آپ کو نقل کفر نباشت، اگر آپ کو لگتا ہے، خدا معاف کرے، کانوں پہ ہاتھ ہے، نقل کفر کر رہا ہوں، کفر نباشت، کافر نہیں ہوں، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، نقل کفر۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یزید حق پہ تھا اور حسین حق پہ نہیں تھے، تو سر جی تسلیم کر لیجئے گا کہ حسین وہ ہے جسے قرآن نے ابن الرسول کہا ہے۔ پیر فلک شیر سائڈ چپ ہے، میسم شاہ جی اے محلہ چپ ہے، تھوڑی جی مہربانی کرو میرے ادھر والے جوان بھائیو، پکا تا پھر وال آئے وانے، تھوڑا جا ہاتھ بھی چاہو اپنے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا سر کہ یزید حق پہ تھا، تو سوچ لیجئے گا حسین وہ ہے جسے قرآن نے ابن الرسول کا، حسین وہ ہے جس کے گھر کے لیے آئے تطہیر اتری، حسین وہ ہے جس کی دہلیز پہ اترنے ہوئے دہلیز کی قسم خدا نے کھائی ہے۔ مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ مخلوق قسم کھائے، علامہ ناصر شہید کا جملہ ہے، مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ کھائے تو حسین کی چوکھٹ کی کھاتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے، بالکل آن کیمرہ آن مائک کہہ رہا ہوں میرے شیعہ سنی برادران، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں حسین حق پر تھے اور یزید باطل پہ تھا، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے، زندگی رہی تو ایک دن آپ کو مولا علی کی شادی سناؤں گا کہ ستارہ نازل کیسے ہوا۔ باب مدا شاورن خدا زندگی دے وے، سرائکی دے کیا اچھے ذاکر نے، بزرگ سینئر ترین باب مدا شاہ جی فرماتے ہیں رسول اعلان کیتا آج راتی جد بوہے تے تارا لتھا، او ہمسر بطولو سی مدینے چ زلزلے عرب دے پاٹے خان، مدینے چ زلزلے عرب دے پاٹے خان، لوگ غرور نال بھرے ہوئے روساں بلڈنگاں آراستہ کیتیاں، لوگاں اپنے محل سجائے، غریباں اپنے گھراں نوں لیپے چوپے کیتے،
عمرہ اپنے فلک ہائے بوس فلک کسر ہائے فلک بوس دی ڈیکوریشن کی تھی لوبان احمر شمدان کافوری باوے مدا شاوری فرمینن جس رات تارا لان آئی اس رات انج مدینہ سجیا جو 80 سالہ بڈھی کجل پا کے بیٹھ جی کرا میں لکھ وری لو جی گالے وے زندگی چ بڑے بڑے میسم شاہ جی نعرے لوائے نعیم شاہ جی باوے مدا حسین دی زندگی آستے انہاں دی زبان کلام آستے نعرہ اتنا وڈا لگنا ہے نعرہ ایتھو لگے آواز نجف ہڑے گنبد چو آوے جتنا ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پیوایا ہے آج دا نعرہ ورلڈ بک کے ریکارڈ ہونا چاہیے ہے دو بازو بلند کر کے سینے دا زور لا کے نعرہ کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے حضور کیا بات ہے شابات بیٹا بسم اللہ تاریخ کہتی ہے وہ علی جس کے سامنے لفظ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے آج اس علی کے لیے بات کرنا مشکل ہے کیونکہ علی نبی کے سامنے بیٹھا ہے اور بطول کا رشتہ مانگے تو مانگے کیسے صدقے پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس کا اب بھی ہاتھ نیچے رہ جائے گا علی جیسے بادشاہ کو چپ دیکھا تو رسول خود بولے اور خود مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی ویسے بھی اچھے گھروں کے دولہے خود بات نہیں کرتے گھروں کے بڑے بات کرتے ہیں جملہ مکمل ہونے دیجئے گا پھر ہاتھوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں یا علی رسول نے خود کہا یا علی اچھے گھروں کے دولہے خود آگے بڑھ کے کمٹمنٹ نہیں کرتے وہ چپ رہتے ہیں اور گھروں کے بڑے بات کرتے ہیں یا علی میں نبی خود کہہ رہا ہوں بطول کے رشتے کی بات ہے نا تو یا علی تجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں جس کے گھر 13 رجب کو آیا تھا اس نے بات کر دی صدقے صدقے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جی کریں سرکار اگر آپ کو لگتا ہے کہ حسین ہی حق پر تھے تو میں پورے ملک پاکستان کو ایک سوچنے کا موقع دے رہا ہوں کہ اگر 61 ہجری میں یقیناً حسین حق پر تھے تو شیعہ سنی برادران سر جوڑ کے سوچیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد والے پہلے 50 سال کے اندر ایسا کیا ظلم ہو گیا کہ ایک شرابی امیر المومنین بن کے بیٹھ گیا ہو گیا سارا مجمع پریشان ایک شراب پینے والا یزید شرابی ایسا کیا ہوا اسلام کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے نے بھی تلوار نکال لی سر میں نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ 1 منٹ میں 8 بار مجھے داد دیں میں چاہتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچے اس کا فیڈ بیک پھر مجھے ملتا رہے گا اور ملتا رہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے نے تلوار نکالی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میں اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں گو کہ نازک مضمون ہے میں کھولنا چاہتا ہوں شیعہ بچے کو جب تک یہی نہیں پتا چلے گا کہ امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا کیوں تھا آپ کو جب تک وہ لیٹر پڑھایا ہی نہیں جائے گا کہ اس میں کیا کیا نکات تھے جن نکات کو سامنے رکھ کے علی کے لال نے کہا تھا کہ قیامت تک مجھ جیسے بھی تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کرے کیا کہنے سر مجھے 3 منٹ کے بعد مصائب شروع کرنا ہے یہ بات ذہن میں رہے 3 منٹ کے بعد اور یہ 3 منٹ کیسے گزرنے ہیں یہ میں مولا کے آگے دعا کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام میرے مولا یہ گل افشاں ٹاؤن ہے گل افشاں بڑا پیارا نام ہے جلدی میں پھر بندے اور بول دیتے ہیں گل افشاں میرے مولا یہ گل افشاں ٹاؤن ہے یہاں پر شیعہ سنی آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں میرے مولا ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں میرے مولا میرے کریم مولا میرے مولا مقصد شہادت ہے آپ کا فرمان ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زندگی کا انجام موت ہی ہے تو شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے اگر زندگی ختم ہی ہونی ہے تو حسین ترین راستہ ہے شہادت والا
ٹھیک میرے مولا اگر شہادت ہی مقصد تھا تو مدینے میں کیوں نہیں؟ 2 دن بعد کیوں نہیں؟ گھر چھوڑنے سے ہفتہ بعد کیوں نہیں؟ آپ 4 شعبان کو مکہ میں آئے ہیں وہاں کیوں نہیں؟ 8 ذی الحج کو احرام توڑے ہیں تب کیوں؟ مولا یہ 28 رجب سے 10 محرم تک شعبان رمضان شوال ذیقعت ذی الحج محرم، مولا یہ 5-6 مہینے کا سفر کس کا ہے؟ مولا یہ سفر کس لیے کیا ہے؟ مولا یہ اتنی ساری ٹریولنگ کیوں ہے؟ مولا اگر شہادت، میرے بھائی 2 منٹ ہیں بقایا آپ کو مولا کا واسطہ، مولا اگر دینی تھی شہادت تو یہ اتنا سارا سفر کیوں کیا؟ اب بات آخری کر رہا ہوں اور خدا کی قسم رگے جاں والا حساب ہے۔ علی کے لال کی آواز ہے، علی عباس عسکری گلفشاں ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی عاشقین کو بتا دے کہ میرا نام ہے حسین، میں اس دھرتی پہ واحد تھا جس نے اعلان کیا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، میں یزید میں تیرے کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ 1 منٹ بعد میں بات تمام کروں، ضرور دل توڑ کے بھیجنا ہے کہ اتنی ساری محنت کے بعد ہو کیا گیا تھا۔ علی کے لال کی آواز ہے، اس کا خط آیا تو جس اعتماد سے اس نے خط بھیجا تھا، جس اعتماد سے اس نے سوال بیعت کیا تھا، میں نے اسی اعتماد سے اسے جواب دیا اور جواب دے کر کہا کہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ پھر میں تھا جو انکار کر کے چھپا نہیں، میں تھا جو چھپا نہیں، میں نے گھر کو اندر سے نہیں، میں نے باہر سے تالا لگایا، میں نے باہر سے تالا لگاتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھیں حسین تیری بیعت کے سوال کے انکار کے بعد بھی گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، حسین گھر سے نکل کر میدانوں میں آ چکا ہے۔ یزید اب میدانوں میں بھی رائٹ لیفٹ پہ کہیں نہیں ہوں گا، یزید میں میدان میں رہوں گا۔ لے یزید یہ 6 مہینے کی جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے، یزید ان 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا، وہاں سے چلتا ہوا، وہاں سے سفر کرتا 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 وہ میری آخری منزل ہے۔ اور یزید اسے حسین کا سفر نہ سمجھیں، اسے اپنی مہلت سمجھیں۔ یزید حسین تجھے 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہے، جا 6 مہینوں میں جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر لے، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے، یزید جتنی فوجیں اکٹھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن یزید ایک بات یاد رکھیں، جتنے لشکر شاہ صاحب مجھے محسوس ہوتا تھا کل رات بھٹا چوک ڈیفنس کوئی بم پھٹ گیا میسم شاہ جی، اس حساب کی داد تھی، خدا کرے کہ میں آخر تک لہر دیکھ لوں اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی۔ علی کے لال کی آواز آئی یزید یاد رکھیں تو نے خط بھیجا، میں میدانوں میں اتر آیا اور میں نے میدانوں میں اترتے ساتھ اعلان کیا یزید میں چھپا نہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ معیار ہے گلشن، یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ چہرے ایسے ہی شاد۔ بشارت سے جی وکالت سے آپ منسلک ہیں، آپ نے دیکھنا ہے میرے محترم بات محمد بھائی بات جا کہاں پہ رہی ہے؟ علی کے لال کی آواز ہے یزید بڑا، میرے بھائی رکنا، میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں تمہیں مولا کا واسطہ، میں یہ تار توڑنا نہیں چاہ رہا، میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، محسوس بھی نہ کرنا، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وہاں چلے جائیں، بڑی مشکل سے میں نے تار جوڑی ہے۔ علی کے لال کی آواز ہے یزید میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہے، تجھ جیسوں کا کام نہیں ہے، اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، اور ادھر دیکھ اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو لے جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا، میں حسین اعلان کر رہا ہوں مرد بن کے کربلا میں آ، دنیا کو دیکھنے کا موقع تو دے، اپنے لاکھوں لے کر تو آ، یہاں سے 72 ہم آتے ہیں، یزید مرد ہے تو کربلا میں قدم رکھ، اس کے بعد پنڈال اٹھ جائے تو پھر بھی کم ہے۔ علی کے لال کی آواز ہے یزید 10 محرم کا دن گزرنے دے، پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک میں کہہ رہا ہوں تیری حکومت ختم، میری حکومت۔ کیمرے پھیرنے کی تیاری کیجئے گا، بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا، ارے تیری حکومت ختم میری حکومت شروع، اور یزید یاد رکھ کہ پھر قیامت تک میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئیں تو حسین۔ بھائی جلدی کرنا ہے آپ نے، ابھی مجھے جانا ہے۔ نعرہ حیدری آئل،
10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا. لیجئے اب یہ امام حسین علیہ السلام کے وعدے ہیں, میں دونوں آپ کے سامنے رکھوں, دیکھیے کہاں کہاں کون کون سی بات کیسے کیسے پورا اتر رہی ہے. علی کے لال کی آواز ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگ پیاسے رہے تو جیتا سبیلے لگ. ایک 40 سیکنڈ 30 سیکنڈ میرے نال مدد کرنی نے, ٹرنا نے تو مولا دا واسطہ, میں رکنا نہیں تے تسی نال نال بھجنا ہے. علی کے لال کی آواز ہے یزید یاد رکھیں 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگ پیاسے رہے تو جیتا. یزید سبیلیں لگیں تو میں, تجھے لشکر پہ گھمنڈ ہے نا, لے حسین کا اگلا اعلان سن, 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو جیتا. نا 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 محسوس نہ کرنا, یہ جا یار ہاتھ کھول لے تن مولا دا واسطہ, مولا دا واسطہ تن مولا دا واسطہ. یزید یاد رکھیں 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگ پیاسے رہے تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں. شاہ صاحب میرے بس میں ہوتا, نمیسم شاہ جی میری قدرت میں ہوتا, پیر فلک شیر بادشاہ, اگر میرے اختیار میں خدا کی ذات یہ دیتی, میری اتھارٹی میں اپنی روح نکال کے سامنے بٹھاتا, میں سنتا اپنے آپ کو, یا کوئی اور پڑھتا اور میں سامنے بیٹھ کے سنتا, میں زندگی جیتا. خدا کی قسم میں وہ لمحہ جیتا, اس میں صدیوں کا سفر کرتا اگر یہ جملہ کوئی اور پڑھتا. لیجئے ذاکری سروے صاحب کی بھی ڈھیر ساری ہے, ذرا مجھے دیکھ کے بتانا کہ یہ بات اس زاویے سے اس سے پہلے آئی ہے کہ نہیں آئی. یزید یاد رکھیں لوگ پیاسے رہے تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں. تیرا جس سے ڈر لگ رہا ہے وہ گھٹنوں میں سر چھپا لے, اب بات اوپر جا رہی ہے. تیرا لشکر بڑھا تو جیتا, میرے عاشق بڑھے تو میں. چھوڑ یزید ساری باتیں, ختم حسین کا بیان. اور یزید مرد بن کے کربلا میں آ, 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیت گیا. اگر حسین کی نسل جی ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, ممبر چھوڑنے والا ہوں, ہاتھ اوپر دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں مولا کا واسطہ. بالکل آخری بات ہے, ہاتھ نیچے نہ کرنا. لوگ پیاسے رہے تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں. تیرا لشکر بڑھا تو ہاتھ نیچے نہیں کرنے یار, میں چھوڑ رہا ہوں ممبر. میرا لشکر بڑھا تو میں. ارے یزید تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو جیتا, گھر گھر میرے عزا خانے سجے تو میں. تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا. اب اور بات کیا کروں میرے محترم, حسین فرماتے میری نسل امام کہلوائی تو میں. یزید چھوڑ ساری باتیں, مرد بن کے کربلا میں آ. اور یزید میری شہادت تک بات ہی نہیں جانی. بشارت سے جی حسین نے فرمایا یزید عصر کا وقت کون دیکھے گا. یزید 10 ہائے 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 ہائے. حسین فرماتے یزید 10 محرم کی صبح کا سورج چڑھے گا اور جنگ کی جیت اور ہار کا فیصلہ صبح ہو جائے گا. وہ ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو جیت گیا, اور اگر تیرا ہر خود چل کے حسین کے دروازے. اے منظر دیکھ لو جی کرو. اگر کوئی یہاں سے وہاں گیا تو جیت گیا, اور اگر وہاں سے ہو یہاں آیا. اسلام کی کشش کا نہ جن پر ہوا اثر, زیادہ پڑھ گیا ہوں. اسلام کی کشش کا نہ جن پر ہوا, نہ جن پر ہوا اثر, تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا. تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا. آہا ہاں میں کیا بات ہے, مجھ سے کیا چاہتے ہو. لو میرا نون شیعہ بھائی, میں نے جو باتیں ابھی تک شاید تمہیں مشکل لگی ہوں میں آسانی سے کر دیتا ہوں, اب آسان تمہیں لگیں گی. حسین نے کہا میں صرف یزید کو سپورٹ نہیں کر سکتا, میں کوئی عام فرد ہوتا تو پھر اور بات تھی. میں حسین ہوں, میں نائب رسول ہوں. وہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے,
نہیں ہو سکتی، بیعت نہیں ہو سکتی، باقی مجھ سے کیا 18 ختمے ہیں شاہ صاحب 10 محرم کے دن کے. میں تاریخ کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، چھوٹا منہ ہے، بڑی بات کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، لیکن یقین کیجئے میں ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں جناب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد بھی حسین نے شامیوں سے پوچھا ہے کہ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا اچھی ہائے کی، کیا اچھی ہائے کی ہے. میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مدینہ چھوڑتے ہوئے جی کرا مولا پتر دا لاشا چاہ کے 3.5 گھنٹے دا خطبہ فرمایا. آہا آہا آہا. مدینے میں تھا میں، تم لوگوں نے مجھ سے مدینہ چھوڑوا دیا. وہ مدینہ جس کی گلیوں میں میں اپنے نانا کی شانوں پہ سوار ہوتا تھا. میں مکے آ گیا. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے کعبے سے کتنی محبت تھی. سامعین گرامی 2 محرم ہے. میں تاریخ انسانی کی سب سے دردناک ہجرت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. محمد بھائی کوئی ہجرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. کتنے نبیوں نے ہجرت کی ہے. خدا نصیب نیک کرے جب بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہی ہوتی ہے. یا یہ چڑیا جو اپنے آشیانے کو بدلتی ہے وہ بھی ایک ہجرت ہی ہوتی ہے. لیکن تاریخ انسانی کی دردناک، بھائی پیچھے آواز نہیں جا رہی، مولا دا واسطہ پیچھے آواز بھیجو کسی طریقے. تاریخ انسانی کی سب سے دردناک ترین ہجرت ہے جو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. علامہ طالب جوہری، خدا کی قسم انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ چند جن کی خدمات ہیں ممبر کے حوالے سے مذہب اہل بیت کے لیے، کیا بڑے لوگ تھے. میسم شاہ جی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2 محرم تیاری کا مضمون ہاں ذاکر پڑتا ہے، یہ ایک جملہ کتنے اشروں پہ بھاری ہے. علامہ طالب جو آخری شخص تک آئے اپنے کانوں میں سننا چاہتا ہوں. طالب جوہری صاحب فرماتے تھے قیامت تو اسی وقت آ گئی تھی جب حسین نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا تھا عباس اب امت مدینے نہیں رہنے دی. عباس آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اس میں کیا درد ہے. مدینے کا مالک کہہ رہا ہے کہ عباس اب شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نظر انداز؟ آپ لوگ مجھے حکم کیجئے، میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک جملہ جو ہے اسے تو کیفیت سے سنیے. شہر مدینے کا مالک کہہ رہا ہے، مدینے کا وارث کہہ رہا ہے عباس اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس جانا ہی جانا ہے. کوہ وقار بن کے خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے رہے ہیں. میں یہ مصائب اتارتا رہا ہوں رجسٹر پہ پڑھنے سے پہلے، خدا کی قسم شاہ صاحب میرے رونگٹے کھڑے ہوتے رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کوہ وقار بن کے علی کلال چلتا چلتا نانا کی قبر پہ آیا. دیوانہ صاحب نانا کی قبر پہ آ کے حسین نے کہا میرے مالک گواہ رہنا، ہاذا قبر نبیک، میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا. میرے مالک تیرے علم میں ہے جو ہونے کو آ رہا ہے. میرے مالک میں تجھ سے فقط اتنا مانگتا ہوں میرے لیے اس راستے کا انتخاب کری جس میں تیری رضا شامل. اور حسین نے خالق سے رضا کی بات 2 بار کی ہے زندگی میں اس لہجے میں. ایک حسین نے مدینہ چھوڑتے ہوئے، اور تاریخ کہتی ہے ایک جب اصغر کو تیر لگا علی کے لال نے تب کا رضن بے قضائک. تاریخ نے اس سے پہلے حسین کو اتنے اعتماد میں نہیں دیکھا. کوہ وقار بن کے ایک ایک قدم ایسے اٹھلاتے تھے لگتا تھا کائنات آدم و عالم کا کوئی اکلوتا شہزادہ جا رہا ہے اپنے نانا کی قبر پہ. لیکن جب نانا کی قبر سے چل کے ماں کی قبر کی طرف آئے، کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہوگا. آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ جنت البقیع میں اور روضہ رسول میں کتنا کو فاصلہ. وہ روضہ رسول ہے، یہ جنت البقیع ہے. تاریخ کہتی ہے گھر سے یہاں تک آئے تو کوہ وقار، لیکن جب نانا کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب چلے
تو پھر علامہ نکن کے جملے ہیں چدر صاحب ایسے نہیں گئے جیسے پہلے چلے تھے، پھر حسین ایسے دوڑے جیسے بچے ماں کی جانب لپکتے ہیں۔ تاریخ کہتی آ کے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا اور ماں کی قبر پہ گرا کے رونا شروع کیا۔ پھر علامہ نکن فرماتے ہیں روتے روتے حسین کو نیند آ گئی۔ نیند سے بیدار ہوئے تو حسین نے کہا عباس شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، عباس ہر صورت مدینہ چھوڑنا۔ تمہید ختم کر کے بالکل میں مصائب شروع کر رہا ہوں، یہ تمہید ہے، فقط یہ مضمون، یہ آپ کو مقدمہ سنا رہا ہوں۔ عباس شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، عباس شہر چھوڑنا پڑے گا۔ پھر وہاں سے چل کے واپس نانا کی قبر پہ آئے۔ نکن صاحب فرماتے ہیں کیفیات بدلیں تو اثر بدل جاتا ہے۔ نانا کی قبر پہ اور کیفیت تھی، ماں کے پاس آ کے کیفیت اور ہو گئی۔ پھر نانا کے پاس آئے، روتے روتے حسین گھر آ گئے۔ عباس یہ فہرست ہے، عباس اس میں بیویوں کے نام ہے۔ میں 2 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے ادھر دیکھ لینا، میرا کسی سے مقابلہ نہ کرنا، سبھی اچھا پڑھنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے جس دن بندہ اس عزاداری کو ٹارگٹ سمجھے یا کسی سے بڑی چھوٹی والا حساب ہو۔ اوپر حسین بادشاہ کا اللہ ہے، نیچے وہ قبر ہے جس میں نے جا کر ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ میں 2 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں بد نصیب سمجھتا ہوں باوجود اس بندے کو جس کی حایت تک اس جملے پہ نہیں نکلتی۔ عباس یہ فہرست ہے، اور بیویوں کے نام اٹھاتے جانا۔ تاریخ کہتی ہے محلہ بنی ہاشم میں عباس سے علمدار کا پہرا لگ گیا۔ محلے کی ہر گلی میں جناب عباس نے سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی۔ اوپر آسمان کی جانب تیرے اور میرے علموں والا بادشاہ، یہ میرا علموں والا بادشاہ بڑا جلالیوں والا بادشاہ ہے، اس نے آسمان کی جانب میرے محترم تاریخ کہتی ہے بھائی جان سیاہ رنگ کا بابا جی پردہ لگوا دیا۔ بڑا تو بڑا آج کوئی بچہ بھی بنی ہاشم کے محلے کی کسی گلی سے گزر نہیں سکتا۔ حسین حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود گھر کے باہر مسند پہ تشریف فرما ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے عباس حویلی کے باہر آ کے کھڑے ہوئے۔ عباس نے فہرست اٹھائی جس میں بیویوں کے نام تھے۔ دیوان صاحب جملہ سمجھیے گا، ایک ہاتھ عباس کا اپنی کمر پہ آیا، دوسرے ہاتھ میں تحریر ہے، عباس کی آواز میں لرزہ آیا۔ اب وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا۔ تاریخ کہتی ہے عباس نے لرزتی ہوئی آواز اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے پہلا نام پکارا، جناب قاسم کی اماں تشریف لائیں۔ حسین بادشاہ نے رو کے کہا بیٹا قاسم آگے بڑھو اور بیوہ ماں کو محمل پہ سوار کرو۔ جناب قاسم میں یہیں سے مصائب شروع کر رہا ہوں اور یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ قاسم آگے بڑھے، ماں کی کلائی تھامی، محمل پہ سوار کرایا۔ جناب عباس نے دوسرا نام اٹھایا، جناب علی اکبر کی بابا جی والدہ گرامی تشریف لائی۔ حسین نے کہا اکبر آگے بڑھ، اور آگے بڑھ کے اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرا۔ اکبر آگے بڑھے، ماں کا ہاتھ تھاما، محمل پہ سوار کرایا۔ طارق وہ بندہ لگتا ہی کچھ نہیں حسین کا بابا فلک شیر شاہ جی، جس کو حسین نے ہاتھ دیے محمد بھائی وہ ماتم نہیں کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے عباس نام اٹھاتا جا رہا تھا، بیبیاں آتی جا رہی تھی، یا اچانک عباس کی آواز میں لرزہ آیا۔ عباس کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا۔ عباس نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا ہوشیار، تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی، کنیزوں کے حصار میں شام کی قیدن۔ جی ہاتھ ہیں تو ماتم کرنا، ہاتھ ہیں میرا بھائی، اگر حسین نے ہاتھ دیے تو ماتم کرنا میرا بھائی۔ بابا جی تاریخ کہتی ہے عباس نے نام اٹھایا، وہ مباہلہ والی سیدہ کی بیٹی ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی، کنیزوں کے حصار میں جناب زینب عالیہ نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا۔ دوسرا بابا جی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، سادات الزام میں کیا بتاؤں یہ کتنا بڑا مرحلہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین منظر دیکھ کے کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا، چوتھا قدم۔ تاریخ کہتی ہے 5واں قدم نہیں اٹھایا، بندہ ہی بڑا امیر ہے جس کی ہائے نہیں نکلتی۔ چوتھے قدم پہ شام کی قیدن رک گئی۔ حسین پریشان، میری بہن رک کیوں گئی ہے؟ کرسی چھوٹ گئی۔ دوڑتے دوڑتے حسین بہن کی جانب آ رہے تھے، یا پیچھے سے عباس کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو تیرا اور میرا علموں والا بادشاہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا حسین اگر میری بہن رقیہ کے چادر قربان کرنے سے تیرے نانا کا دین بچتا ہے تو وہ حاضر ہے، جسے چاہے لے جا، اسے نہ لے کے جا، یہ چند قدم چل کے تھک گئی ہے۔ علی کی بیٹی جی
मातम, अपनी आवाजें बुलंद करो मेरे भाइयों, आवाजें बुलंद करो। हुसैन अली की बेटी चलने की आदी नहीं है। तारीख कहती है बाबा जी हुसैन चलते चलते बहन के करीब आए। बहन आलिया, बहन सफर लंबा है, बहन मुश्किलात ढेर है, बहन इम्तिहान ज्यादा है, बहन महाज 3 है, बहन खाली एक को भी नहीं छोड़ सकता। बहन एक कूफा है, एक करबला है, एक शाम है। बहन मैंने तुम्हारे कहने पे कूफा मुस्लिम के हवाले की है। बहन करबला अली के बेटे संभाल रही है। बहन शाम तुम्हें देखनी है। बहन तुम रुक गई हो। बहन अगर कोई परेशानी है तो मैं सवार कराऊं। बाबा जी तारीख कहती है गैरत की परवरदिगार शहजादी ने नजर जमीन में गाड़ी। हुसैन नाराज नहीं होना, आप नहीं। बहन मेरा अकबर सवार कराए। हुसैन महसूस, नजर जमीन में गड़ी हुई है, हुसैन महसूस नहीं करना, अकबर भी नहीं। बहन मैं अब्बास को बुलाता हूं, मेरा गाजी। बीबी मुझे माफ कीजिएगा, उस बंदे को भी माफ कीजिएगा जिसका हाथ अब भी मातम के लिए नहीं आता। नजरे जमीन में गाड़ के फरमाती है हुसैन नाराज नहीं होना, आप भी नहीं, अब्बास भी नहीं, अकबर भी नहीं। मदीने में जलजला आया, ज़ैनब कौन सवार कराए? नजरे जमीन में गाड़ के रोके कहती है हुसैन। ज़ैनब को 28 रजब भी वही सवार कराए जिसने 11 मुहर्रम को बेन पलाने ऊंट की पुश्त पे ओ बंदे जी जी मातम मात जी करा मातम की आवाज आनी चाहिए। मेरी मामा बहना सैयदादियां, मेरी मुर्शदादियां, हुसैन 28 रजब भी ज़ैनब को वही सवार कराए जिस सज्जाद ने 11 मुहर्रम को बिन पालान ऊंट की पुश्त पे तेरी बहन ज़ैनब को सवार कराना है। बाबा जी तारीख कहती है हुसैन ने सज्जाद को आवाज दी। तेरे और मेरे चौथे इमाम अलैहिस्सलाम करीब आए, फुफ्फी का बाजू थामा, चंद कदम बीबी चली। जनाब अली अकबर ने नाका की मेहार थामी, जनाब अब्बास ने महमल का पर्दा हटाया। बाबा जी इज्जतें देखिएगा, जनाब सैयद सज्जाद ने फुफ्फी को सवार कराया। अब ये आखिरी जुमला है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। मैं बद नसीब समझता हूँ सैयद उस बंदे को जिसे हुसैन ने हाथ दिए और वो मातम ने। इससे बड़ी बात अब मेरे दामन में नहीं है शाह साहब। तारीख कहती है अली की बेटी महमल पे सवार हो गई, हुसैन तलवार निकाल के दाएं आ गए, अब्बास बाएं आ गए, अकबर पीछे आ गए, सज्जाद आगे आ गए। पत्थर है जो अब भी मातम नहीं करेगा। तारीख कहती है 5 कदम ज़ैनब आलिया की नाका ने सफर किया था। यह हुसैन ने महसूस किया मदीने की जमीन में जलजला आ रहा है। अब जो हुसैन ने बाई जानिब मुड़ के देखा तो तेरा और मेरा अलमो वाला बादशाह सर से अम्मामा उतार के हवा में लहरा लहरा के कह रहा था आले हिजाब, आले हिजाब, और परिंदों अपने आशियानों को लौट जाओ। और दिन की रोशनी में जी जी अली की मातम की आवाज आती रहे। मिंबर छोड़ रहा हूं। अली की बेटी दिन की रोशनी में पहली बार बाहर आई है। मैं कह रहा हूं सादात पे वाजिब है वो मातम करे। पीर फलक शेर, मेरी उम्मतियों से कोई मुतालबा नहीं, जिसके नाम के साथ सैयद लगता है मैं माफी मांग के कह रहा हूं उस पे वाजिब है इस जुमले पे मातम करे। अब्बास कह रहा था अल हिजाब, और परिंदों अपने आशियानों को लौटो। और तुम नहीं जानते अली की पर्दादार बेटी दिन की रोशनी में पहली बार घर से बाहर आई है। अली की बेटी की नाका चल रही थी, दाएं हुसैन थे, बाएं अब्बास थे, आगे सज्जाद थे, पीछे अली अकबर। इमाना साहब रजबी 28 रजब की वो जो शरीफ की मजलिस है, शाह साहब मैंने रुखसार फटते देखे हैं इस जुमले पर वहां मातमियों के। पता नहीं वो कौन होगा जो अब मातम नहीं करेगा। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। दरमियान में अली की बेटी, इधर हुसैन, इधर अब्बास, यहां सज्जाद, पीछे अली अकबर। अली की बेटी काबा बन गई। पढ़ दो जुमला। हाशमियों ने अली की बेटी का तवाफ शुरू कर दिया और रख मेरे सर पे कुरान। हाशमी तवाफ कर रहे थे 28 रजब को, और यही ज़ैनब थी 10 मुहर्रम जिसके खैमे के गिर्द सेमर नाच रहा था। रो रो के कह रही थी गाजी ये मजमा हटा, ओ अब्बास मेरे सर पे चादर।
Oh,